وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرین یلتقیان جاری کر دیے دونوں سمندر یلتقیان وہ آپس میں ملتے ہیں مرجا چلا دیے جاری کر دیے یعنی اللہ رب العالمین نے البحرینی دو سمندر سے مراد ایک میٹھے پانی کا اور ایک کڑوے پانی کا دو سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا یلتقیان وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں دونوں سمندر ظاہراً آپس میں مل جاتے ہیں ایک جگہ دونوں سمندر اکٹھے ہو جاتے ہیں کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں یا کئی جگہوں پر دریا سمندر کے اندر داخل ہوتا ہے تو گویا کہ وہاں دو پانی وہ آپس میں مل جاتے ہیں ایک دریا اور ایک سمندر دونوں کو دو سمندر کہا جا سکتا ہے غالب طور پر یا پھر دریا اور سمندر کا ملنا مراد نہیں ہے بلکہ الگ سے دو سمندروں کا آپس میں ملنا مراد ہے جیسے کئی جگہ ہیں جہاں دو سمندر آپس میں دو بڑے سمندر آپس میں مل جاتے ہیں بینہما برزخ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے ایک پردہ ہے لا یبغیان نہیں وہ ایک دوسرے پر تجاوز کرتے وہ ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہوتے یبغیان بغا یبغی کا مطلب کسی دوسرے پر بغاوت کرنا کسی دوسرے پر قبضہ کر لینا تو کسی دوسرے پر غالب آ جانا تو وہ ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے دو سمندروں کا پانی آپس میں مل جاتا ہے اور پانی کی خاصیت یہ ہے پانی مل جاتا ہے دوسرے پانی کے ساتھ لیکن اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ جب دو سمندر ملتے ہیں دو سمندروں کا پانی ملتا ہے تو ان کے درمیان ایک اندکھی آڑ ہوتی ہے وہ لمبا عرصہ پیرالل چلتے رہتے ہیں دونوں سمندر یا جہاں دریا کا پانی سمندر میں ملتا ہے میٹھا پانی کڑوے پانی سے ملتا ہے تو وہ فوراً ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہو جاتے بلکہ لمبا عرصہ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا تو دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا کئی سمندر میں ایسے مقام ہیں جہاں یا سمندر کی سطح پر یا سمندر کی سطح سے کچھ نیچے جہاں دونوں قسم کی لہریں اوپر نیچے ساتھ چلتی ہیں اور وہ پانی ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے کے ساتھ پانی پیرالل چلتا ہے
تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے کہ پانی کی خاصیت یہ ہے پانی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ پانی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ جیسے کہ یہ ایک ویڈیو ہے جس میں یہ دو سمندر آپ دیکھیے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ملتے نہیں ہیں آپس میں، دو پانی۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان دونوں دریاؤں سے موری اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار تو بہرحال یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح دو پانی جو ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں، اور اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ یہ دو پانی ایک دوسرے کے ساتھ خلط مل نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، سورہ فرقان آیت نمبر 53۔ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے دو سمندر چلا دیے، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے اور پیاس مارنے والا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ اُجاج، اور یہ کڑوا ہے کھاری ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور بنا دیا اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ، برزخ آڑ پردہ، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط اوٹ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ ایک پانی میٹھا ہے، ایک پانی کڑوا، تو یہ عام طور پہ جب دریا اور سمندر ملتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو ان کا پانی کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، پانی کا ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے، پانی کے خواص بھی مختلف ہوتے ہیں، اور یہ پانی فوراً ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایک انسانی آنکھ بہت اچھا تجزیہ نہیں کر سکتی۔ آج سائنسدانوں نے بڑی تحقیقات کے بعد، بڑے ایکسپیریمنٹس کے بعد انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ لمبا عرصہ وہ پانی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، چاہے بعد میں آگے جا کر وہ مل بھی جائیں آپس میں، لیکن لمبا عرصہ جیسے کہ درمیان میں کوئی اندیکھی ایک آڑ ہے، تو اس طرح کر کے لمبا عرصہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ دونوں پانیوں کے الگ الگ خواص ہوتے ہیں، دونوں پانیوں کا الگ الگ رنگ، الگ الگ ذائقہ، تو وہ فوراً خلط ملط نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ کی عظیم الشان قدرت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، نکلتے ہیں ان دونوں سے، یہ جو دونوں سمندر ہیں، میٹھا پانی کا ہو، کڑوے پانی کا ہو، ان دونوں سے نکلتے ہیں اللؤلؤ، موتی بھی، والمرجان، اور مونگے بھی۔ لؤلؤ موتی، عام موتی کہتے ہیں۔ موتی کس طرح بنتا ہے؟ سیپی منہ کھولا ہوتا ہے اس نے، جب آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ سیپی کے منہ میں اگر پڑ جائے تو اس سے موتی بن جاتا ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال یہ سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں، والمرجان، اور مونگے۔ مرجان سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام جو ایک نارمل موتی ہے اس سے چھوٹے موتی ہوتے ہیں، اس کو مرجان کہتے ہیں، مونگے۔ یا بعض مفسرین کے مطابق یہ عام موتیوں سے بڑے موتی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ موتیوں جیسی ہی جو ہے بڑی قیمتی شے ہے، تو اللہ نے ان دونوں کا اکٹھا ذکر فرمایا، اللؤلؤ موتی، عام موتی، والمرجان، اور مونگے، یا وہ عام موتیوں سے چھوٹے ہیں یا عام موتیوں سے بھی بڑے ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ سرخ رنگ کے یاقوت وغیرہ اس سے مراد ہیں، جس طرح کہ اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے حوروں کے حوالے سے کأنہن الیاقوت والمرجان، تو کہتے ہیں یہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال یہ موتیوں سے ملتی جلتی قیمتی ترین شے ہے۔ تو نکلتے ہیں ان دونوں سے، ان دونوں کھارے پانی سے اور میٹھے پانی سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مرجان بھی، مونگے بھی۔ تو دونوں قسم کے پانیوں سے، خواہ وہ میٹھا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، خواہ وہ کھارا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، دونوں قسم کے پانیوں سے موتی نکلتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ
صرف جو سمندر ہے اس سے موتی نکلتے ہیں، دریا سے موتی نہیں نکلتے، تو غالباً ضمیر دونوں کے حوالے سے آ گئی ہے، ورنہ جو ہیں وہ صرف کھارے پانی سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ لیکن آج یہ پرانے زمانے کے مفسرین، بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ دونوں قسم کے پانیوں سے موتی نہیں نکلتے، ایک قسم کے پانی سے، کھارے پانی سے موتی نکلتے ہیں، زیادہ تر دریا سے موتی نہیں نکلتے۔ لیکن جدید تحقیق کہتی ہے کہ دریا سے بھی موتی نکل آتے ہیں اور سمندر سے بھی موتی نکلتے ہیں۔ دریا سے موتی نکلنا یہ کم ہو سکتا ہے، اور اس سے کم ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دریا کا پانی بھی آخر کار سمندر میں جاتا ہے، تو وہ دریا کا پانی زیادہ حرکت میں ہوتا ہے سمندر کے مقابلے میں، تو دریا میں اگر کوئی موتی ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر سمندر میں چلے جاتے ہیں، لہٰذا وہ کثرت سے سمندر سے نکلتے ہیں کھارے پانی سے۔ لیکن یہ کہنا کہ دریا میں موتی ہوتے ہی نہیں ہے، دریا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دریا کا پانی سمندر میں مل جاتا ہے لہٰذا زیادہ تر سمندر سے نظر آتے ہیں۔ تو پرانے زمانے کا اکثر مشاہدہ یہ تھا کہ یہ کھارے پانی سے موتی نکلتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یخرج منہما، نکلتے ہیں ان دونوں سے۔ وہ کہتے ہیں ضمیر تثنیہ کی ہے، لیکن یہ غالباً اللہ نے دونوں کا ذکر کر دیا، مراد ان میں سے کھارا پانی ہے۔ لیکن ہمیں اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ضمیر تثنیہ کی ہے، مراد ان میں سے واحد ہے اور سمندر مراد ہے کھارا پانی۔ دونوں قسم کے پانیوں سے موتی نکل سکتے ہیں، چاہے دریا سے کم نکلتے ہوں، سمندر سے زیادہ نکلتے ہوں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا، قرآن کریم میں تو اللہ نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا کہ موتی جو ہے ان میں سے ایک قسم کے پانی سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر قرآن کریم میں جب موتیوں کا ذکر کیا تو دونوں کا ذکر کیا۔ یہ سورہ نحل ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو قسم کا پانیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 12 اللہ فرماتے ہیں وما یستوی البحران، دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، خوشگوار ہے، پینے میں پیاس بجھاتا ہے، سائغ شرابہ، اس کا پینا بڑا خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکیلا ہے، کڑوا ہے۔ یہ دو سمندر ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ومن کل تأکلون لحما طریا، اور ہر ایک سے، خواہ وہ سمندر کا کھارا پانی ہو، نمکیلا اور کڑوا کھاری، یا پھر وہ دریاؤں کا میٹھا پانی ہو پیاس بجھانے والا، ہر ایک سے تم کھاتے ہو لحما طریا، تازہ گوشت، مچھلی دونوں سے ہوتی ہے، وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور تم نکالتے ہو زیور جن کو تم پہنتے ہو۔ اب جس طرح دونوں سے مچھلی حاصل ہوتی ہے، اب یہ تو نہیں مچھلی دونوں میں سے ایک سے حاصل ہوتی ہے، دریا سے حاصل ہوتی ہے، سمندر سے نہیں ہوتی ہے، سمندر سے ہوتی ہے، دریا سے نہیں ہوتی، جس طرح مچھلی دونوں سے حاصل ہوتی ہے، ومن کل، اور ہر ایک سے، دونوں سے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ تو جس طرح اللہ نے تازہ گوشت کھاتے ہو، جس طرح اللہ نے دونوں سے گوشت لینے کا ذکر کیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں سے زیور حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں زیور تو ایک سے نکلتا ہے، ہمارا مشاہدہ یہ ہے ایک سے نکلتا ہے، جب قرآن کریم کہہ رہا ہے دو سے نکلتا ہے تو ہمارا مشاہدہ ناقص ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مشاہدہ کے مطابق زیادہ موتی سمندر سے نکلتے ہوں، دریا سے کم نکلتے ہوں، تو یہ قلت کثرت سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک جگہ سے موتی نکلتے ہیں، دونوں جگہ سے موتی نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے ذکر کر دیا آپ سے، اور آج کی جدید تحقیق بھی یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں قسم کے پانیوں سے موتی نکلتے ہیں۔ جس طرح مچھلی دونوں قسم کے پانیوں سے حاصل ہوتی ہے، موتی بھی دونوں قسم کے پانیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دریا کا موتی جو ہے وہ سمندر میں چلا جائے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو دونوں جگہ موتی ہو سکتے ہیں، اور دونوں جگہ موتی پیدا ہوتے ہیں، اور دونوں جگہ سے موتی نکال سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ضمیر دو کی ہے، مراد ان دونوں میں سے ایک ہے۔ ہم کہیں گے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ دونوں سے ہی موتی بھی نکلتے ہیں، دونوں سے ہی مونگے بھی نکلتے ہیں، جس طرح دونوں سے مچھلی اور گوشت حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ یہ موتی اور زیور، یہ مال و دولت جو سمندر سے حاصل ہوتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ اپنی اس نعمت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ تم دونوں اے جن اور انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تم پر، تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہو، اللہ معاف کرے۔
تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے الجواری، الجواری جاری رہنے والی یعنی کشتیاں، جاریتن کی جمع الجواری، تو جاریہ کشتی، جاریہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، لونڈی کے لیے بھی لفظ جاریہ استعمال ہوتا ہے، لڑکی کے لیے بھی، اور جاریہ کا لفظ جو ہے یہ چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جاریہ کا لفظ جہاز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کشتی کے لیے، تو اس کی جمع ہے الجواری، اور اسی کے لیے الجواری کشتیاں ہیں، المنشآت بنائی گئیں، المنشآت انشاء کا مطلب بنانا، پیدا کرنا، تو المنشآت جنہیں بنایا گیا ہے، اسم مفعول ہے، جنہیں بنایا گیا ہے، انسانوں نے بنایا ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے، اللہ کے لیے ہی کشتیاں ہیں بنائی ہوئی، فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑوں کی طرح، اعلام علم کی جمع ہے، اور علم کہتے ہیں بہت واضح چیز کو، علم، علم نشانی کے لیے علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نشانی، علامت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو علامت کا لفظ بھی نشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اسی سے ہے، اور علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، علم، تو جھنڈا بہت بڑا نشان ہوتا ہے کہ یہ فلاں لشکر کا جھنڈا ہے، یہ فلاں لشکر کا جھنڈا ہے، یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے، تو جھنڈے کے لیے علم، تو علم کا لفظی مطلب علامت، نشانی، تو پہاڑ دور سے نظر آتا ہے تو پہاڑ کو بھی علم کہہ دیتے ہیں، اسی طرح قلعہ دور سے نظر آتا ہے، قلعے کو بھی علم کہہ دیتے ہیں، ہر نمایاں چیز کو جو دور سے نظر آئے، جو دور سے پہچان لی جائے، اسے علم کہہ دیتے ہیں۔ انسان کا جو نام ہوتا ہے تو انسان کا نام علم ہوتا ہے، وہ انسان کی علامت ہوتی ہے، انسان کی پہچان ہوتی ہے، تو اس نام کو بھی علم کہہ دیتے ہیں، انسان کے نام کو بھی۔ تو بہرحال علم کی جمع اعلام، تو یہاں پہاڑ مراد ہے علم سے، تو اللہ کے لیے ہی کشتیاں ہیں بنائی ہوئی، جو انسانوں نے بنائی ہیں اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے، بنائی ہوئی کشتیاں ہیں فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑوں کی طرح، یعنی یہ جو سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں، یہ بحری جہاز بھی اللہ کے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے انسان نے بنائے ہیں، یہ اس معنی میں بھی اللہ کے ہیں، اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے سمندر میں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہیں۔ کوئی کہے گا جی میں نے بنایا ہے، یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ کوئی انسان کے یہ بچے میرے ہیں، ان بچوں کو میں نے پیدا کیا ہے، ہم ماں باپ ہیں ان کے، ہم نے انہیں جنم دیا ہے، ہمارے بچے ہیں، حالانکہ سارے کے سارے انسان، وہ ماں باپ ہوں یا وہ اولادیں ہوں، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو انسان کوئی چیز بناتا ہے اپنی صلاحیت سے، اپنے ہاتھ سے، وہ اللہ کی دیے ہوئے ذہن سے بناتا ہے، انسان خود اللہ کی مخلوق ہے، تو انسان جو بنائے گا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہوگی، وہ انسان کی بجائے اللہ کی مخلوق ہوگی۔ واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو بھی تم عمل کرو وہ بھی اللہ کی پیدائش ہے، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی، انسان کا عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان جو کچھ بناتا ہے، اگر انسان کشتی بناتا ہے وہ کشتی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ہے، کیونکہ جس انسان نے اسے بنایا وہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور جس انسان نے اسے بنایا اس انسان نے اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے بنایا، اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے بنایا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے بنایا، اسی لیے اس کائنات کی ہر چیز اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو کچھ زمین پر ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے وارث ہیں۔ اور یہ میں یہاں چونکہ بات آ گئی ہے ضمنی طور پر تو میں ذکر کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نبی وارث، کہ اللہ بھی وارث ہے نبی بھی وارث ہے، یہ شرک ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ وارث ہے، اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض،
اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز کے وارث ہیں۔ اب تو لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کر مبالغہ کرتے ہوئے حضرت علی کو وارث کہنا شروع کر دیا ہے اور بعد والوں کو وارث کہنا شروع کر دیا ہے۔ میں کل ہی کسی کی پوسٹ پڑھ رہا تھا اور مجھے پوسٹ پڑھ کر یعنی غیرت آ رہی تھی اور حیرانگی ہو رہی تھی کہ کتنی گمراہی ہو گئی ہے۔ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے وارث تو علی ہیں، ہمیں تو وہ بچا لیں گے، تو تمہارا وارث کون ہے، تمہیں کون بچائے گا قیامت کے دن؟ ولیعذ باللہ، یعنی وہ کہنے لگا کہ ہمارے تو وارث علی ہیں، ہمیں تو وہ بچا لیں گے۔ ولیعذ باللہ، اللہ کے علاوہ کون وارث ہو سکتا ہے؟ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی وارث ہیں۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو کچھ زمین پہ ہے، ہر چیز کے وارث اللہ ہیں، اللہ وحدہ لا شریک۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو وارث کہنا، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے، شرک اکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ایک صحابی نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ اب اللہ کے ساتھ چاہنے میں اگر کسی کو شریک کر دیا جائے، حالانکہ جو حکمران ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے دنیا میں، اس کی بھی چاہت ظاہری طور پر کچھ چلتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری چاہت کا بھی انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، آپ نے فرمایا یہ مجھے اللہ کا شریک بنانا ہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ کوئی شخص یہ بات نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، قل ما شاء اللہ وحدہ، اے میرے صحابی تو کہہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ اب چاہنا تو یہ ایک چھوٹی چیز ہے، اس سے آگے بڑھ کر وارث بنا دینا اللہ کے ساتھ اوروں کو، اس زمین کا اور زمین پہ موجود چیزوں کا اور زمین پہ موجود مخلوقات کا اور انسانوں کا اور دیگر چیزوں کا، تو اللہ نبی وارث، یہ تو سری شرک ہے، شرک اکبر ہے، اللہ معاف کرے۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک وارث ہے، اور وہی اللہ دنیا میں بھی ہمارے کام آتا ہے، وہی اللہ آخرت میں بھی ہمیں بچائے گا انشاءاللہ، وہی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مولا نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر لوگ پھر جائیں، تمہاری بات نہ مانیں، تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کتنا ہی اچھا مولا ہے، کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور مددگار کی، کسی اور وارث کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اسی کے لیے، اللہ کے لیے، یہ اسی کے لیے میں زور دے کے معنی کیوں کر رہا ہوں، اگرچہ یہاں زور نہیں ہے، زور دے کر معنی اس لیے کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ لہو کی جو ترتیب ہے جملے کے اندر وہ بعد میں تھی، جس کی ترتیب بعد میں ہے اور اس کو پہلے لے آیا جائے تو معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی ہم کرتے ہیں خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، یہ خاص کا معنی، یا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، یہ تیری ہی، یہ حصر کا معنی کیسے پیدا ہوا کہ وہ جس مفعول نے بعد میں آنا تھا عبادت کے بعد، وہ جب پہلے آ گیا تو حصر ہو گیا۔ تو اصل میں عبارت میں عربی جملے میں ترتیب اس طرح ہونی چاہیے تھی والجوار المنشآت لہو فی البحر، یہ لہو کی ترتیب جملے میں بعد میں ہونی چاہیے، لیکن جب یہ پہلے آ گئی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ تو معنی میں حصر پیدا ہو گیا، اسی کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کشتیاں ہیں، یہ کشتیاں اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اگرچہ ان کو انسانوں نے بنایا ہو۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اور اسی کے لیے کشتیاں ہیں بنائی گئی فی البحر، سمندر میں، کالاعلام، پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح سمندر میں بحری جہاز نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، یہ اللہ کی نعمت ہیں، اے انسانوں تمہارے لیے۔ انسان ان بحری جہازوں سے بڑے بڑے کام لیتا ہے، بڑی بڑی تجارت بحری جہازوں سے ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں تو اکثر تجارت بحری جہازوں سے، کشتیوں سے ہوتی تھی، پرانے زمانے میں تو جانوروں کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا وزنی سامان کو منتقل کرنے کا اور ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کا، اور جانوروں پر کتنا سامان لادا جا سکتا تھا، اگر سامان بہت زیادہ ہو جاتا تو جتنا زیادہ سامان ہو جاتا اتنا زیادہ جانور چاہیے ہوتے تھے، اتنا جانور ہیں بھی کہ نہیں،
لیکن آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں بھی جو بڑا سامان ہوتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، وہ بحری راستے سے، کشتیوں اور بحری جہازوں کے راستے سے ہی وہ تجارت ہوتی تھی، اور یہ بحری جہازوں کی اہمیت آج بھی مسلمہ ہے۔ آج ریل گاڑی، مال گاڑی اور پھر ہوائی جہاز، اس کے باوجود جو بڑا بڑا سامان لے جاتے ہیں، اس کے باوجود تجارت کا کتنا بڑا حصہ، 80-90% حصہ تجارت کا آج بھی بحری جہازوں پر ہوتا ہے، بڑے بڑے کنٹینرز پہ ہوتا ہے، اور وہ بحری جہاز کے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر مال کمانے کا اور تجارت کا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ مال منتقل کرنے کا آج بھی سب سے بڑا ذریعہ بحری جہاز ہیں، اور پرانے زمانے میں تو آج سے زیادہ بحری جہازوں پر، کشتیوں پر بھروسہ تھا سامان کو پہنچانے کا۔ آج تو پھر مال گاڑیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، پرانے زمانے میں تو جانور ہی ہوتے تھے، انسان خود اٹھاتے تھے یا جانور اٹھاتے تھے۔ تو بہرحال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہیں یہ بحری جہاز اور کشتیاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے یہ چلتی ہیں، یہ اللہ کی ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اللہ کے سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تجارت دنیا کی اس پر چلتی ہے، تو اللہ نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا اور اللہ نے اس کا احسان جتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے جن اور انسان، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس پر ہے یعنی زمین پر، فانن، فنا ہونے والی ہے۔ ہر چیز جو زمین میں ہے، جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، یہ زمین خود اللہ کی مخلوق، اس زمین پر پیدا ہونے والی ہر مخلوق، اس زمین پر بسنے والی ہر چیز، وہ فانی ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ جو چیز وجود میں آئی ہے، پیدا ہوئی ہے، جو بھی چیز پیدا ہوئی ہے، حادث ہے، نئی ہے، تو لازماً اس نے فنا بھی ہونا ہے۔ جو نیا ہوگا وہ فانی بھی ہوگا، جو قدیم ہوگا اسے فنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہی قدیم ہیں، ازل سے ہیں، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین قدیم ہیں اور ازل سے ہیں، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، تو پھر اللہ کی کوئی انتہا بھی نہیں ہوگی، اللہ دائمی بھی ہیں۔ اور جب اللہ کے علاوہ ہر چیز وہ حادث ہے، وہ بعد میں آئی ہے، جس طرح یہ دنیا خود حادث ہے، جب یہ دنیا حادث ہے، یہ زمین حادث ہے، وجود میں آئی ہے، پیدا ہوئی ہے، تو اس دنیا کے اندر موجود ہر چیز بھی حادث ہے، پیدا ہوئی ہے۔ تو جب وہ پیدا ہوئی ہے تو اس کو پھر فنا بھی ہونا ہے۔ تو کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس پر ہے وہ فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گا آپ کے رب کا چہرہ۔ وجہ ربک، آپ کے رب کا چہرہ، ذو الجلال والاکرام، جو بڑے ہی جلال والا اور بڑی ہی عزت والا ہے، بڑی ہی شان والا ہے۔ جی، وہ عربی زبان کے اندر اعراب ہوتا ہے، کبھی اعراب کے اندر پیش آ جاتی ہے، کبھی اعراب کے اندر زبر آ جاتی ہے، کبھی واو آ جاتا ہے، کبھی الف آ جاتا ہے۔ تو اس اعراب سے معنی چینج نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، جیسے زیدن کہہ دیں عربی زبان میں، یا زیدن کہہ دیں، یا زیدن کہہ دیں، تو زیدن، زیدن، زیدن اعراب سے معنی نہیں بدلتا۔ وہ فاعل بن رہا ہے تو فاعل کا معنی ہوگا، مفعول بن رہا ہے تو مفعول کا معنی ہوگا۔ تو یہ زبر زیر پیش اعراب سے معنی نہیں بدلتا۔ تو چونکہ پیچھے وجہ پیش ہے، وجہ پہ مرفوع ہے، تو ذوالجلالی یہ وجہ کی صفت ہے، چہرے کی، جلال والا۔ تو چونکہ وجہ مرفوع ہے تو ذوالجلالی بھی مرفوع آیا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، وہاں ذی الجلالی ہے، اس صورت کے آخری آیت تبارک اسم ربک ذی الجلال، جلال، تو وہاں اللہ کی صفت ہے ذی الجلال والاکرام۔ تبارک اسم ربک، بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، ذی الجلال والاکرام، جو جلال والا ہے اور وہ عزت والا ہے۔ وہاں زیر آئی ہے، اور اگر آپ اللہ کو پکاریں یا ذی الجلال والاکرام، تو جب اللہ کو پکاریں گے تو زبر آ جائے گی، کیونکہ عربی زبان میں جب کسی کو پکارا جاتا تو زبر آ جاتی ہے اگر وہ مضاف ہو، جیسے یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، اس پہ زبر آ جاتی ہے۔ تو جب
اللہ کو پکارا جائے گا یا ذل جلال، تب پھر زال پہ زبر ہوگی، الف آ جائے گا آخر میں، تو یہ زبر کی وجہ سے یا الف کی وجہ سے یا واو کی وجہ سے یا یا کی وجہ سے معنی نہیں بدلتا، یہ معنی سیاق و سباق میں وہ جملے میں جس انداز سے وہ آ رہا ہے اس انداز کے مطابق معنی بدلتا ہے، تو یہ اعراب ہے، اعراب سے نہیں معنی بدلتا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس زمین پر جو بھی چیز ہے وہ فانی ہے اور باقی رہے گا آپ کے رب کا چہرہ، وہ باقی رہے گا جو جلال والا ہے، جو بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے، جلالت والا ہے، عزت والا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ذو الجلال والاکرام کا معنی کرتے ہیں ذو العظمت والکبریاء، جو بڑی عظمت والا، بڑی کبریائی والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے چہرے کی صفت ہے، مبارک چہرے کی۔ تو فرمایا کہ جو بھی اس زمین پر ہے اسے فنا ہے۔ یہاں تو کل من علیہا ہے، علیہا سے مراد یہ زمین، جو بھی اس زمین پر ہے، جس کا پیچھے ذکر ہوا والارض وضعها للانام، کہ اس زمین کو اللہ نے مخلوق کے لیے بنایا، پیچھے زمین کا ذکر آیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا، جو بھی اس زمین پر ہے فان، وہ فانی ہونے والا ہے، صرف اللہ رب العالمین کا عزت، اکرام، جلال اور اکرام والا چہرہ باقی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کی ہر چیز فانی ہونے والی ہے، آسمان کی ہر چیز فانی ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے کہ آسمانوں کی ہر چیز بھی فانی ہونے والی ہے، جس طرح قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اب اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ زمین کی کہ یا آسمان کی، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اللہ رب العالمین کے چہرے کے، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو فنا ہے، انسان ہوں، فرشتے ہوں، سوائے اسے جسے اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے جلال اور اکرام والے چہرے کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے۔ تو اس سے اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ثابت ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ہے، جلال والا ہے، اکرام والا ہے، عزت والا ہے، ایسے ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ جی وہ اس طرح کا ہے جس طرح انسان کا ہوتا ہے یا جس طرح فلاں کا ہوتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جیسے اللہ نے بیان فرما دیا، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کا اس بات کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا اس بات کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اگر اللہ کا چہرہ مانیں گے تو پھر تمثیل لازم آ جائے گی، ہم یہ نہیں کہتے، تشبیہ لازم آ جائے گی، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ہے، جلال والا ہے، اکرام والا ہے، جیسے اللہ نے خود فرمایا ذو الجلال والاکرام، ہم بھی کہتے ہیں اسی طرح جلال والا ہے، اکرام والا ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ عظیم ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، برتر ہیں، عظیم ہیں، تو جیسے اللہ ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے ویسے ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے فلاں مخلوق کی طرح ہیں، فلاں مخلوق کی طرح ہیں، انسان کی طرح ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کا اس بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں ہیں، ہم ان کا اس بات کرتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر کیجئے، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں مبارک، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کی دو آنکھیں ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم اس کی تشبیہ کسی مخلوق کے ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین کا مبارک قدم ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی شان کو لائق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں اپنا قدم رکھیں گے، جہنم بھرے گی نہیں، جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، جیسے ہم نے پیچھے سورہ واقعہ میں پڑھا۔ تو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر اپنا قدم رکھیں گے تو جہنم کہے گی قط قط، بس بس۔ تو جیسے اللہ رب العالمین کی شان ہے ویسے اللہ رب العالمین کا قدم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ صفات ہم ان کا انکار نہیں کرتے،
بعض فرقے ہیں جو ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم ان اللہ کی صفات کو مانیں گے، اللہ کی ان ذاتی صفات کو مانیں گے تو اس سے اللہ رب العالمین کے لیے جسم لازم آئے گا، اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ ہم کہتے ہیں اگر اس سے مشابہت لازم آنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا اس بات ہی نہ کرتے۔ اللہ اس بات کر رہے ہیں، اب ہم اللہ سے آگے بڑھ کر ہم اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کرنے کے لیے نفی کر دیں تو یہ اللہ کی عظمت تو نہیں ہے، یہ اللہ کی شان تو نہیں ہے کہ جس کا اس بات اللہ خود فرما رہے ہوں ہم اس کا انکار کر دیں اور ہم کہیں کہ ہم تو اللہ کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے چہرہ ثابت کریں گے، اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ، مبارک آنکھیں ثابت کریں گے تو اس سے اللہ رب العالمین کی توہین ہوگی، جس طرح بعض گمراہ فرقے سمجھتے ہیں۔ اگر اسے توہین ہونی ہوتی اللہ یہ چیزیں ثابت نہ کرتے اپنے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کا چہرہ، اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاتھ، اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین کی آنکھیں، اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین کی انگلیاں۔ قلوب العباد بین اصابع الرحمن، لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، حدیث صحیح حدیث مبارک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی انگلیاں بھی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ کتنی ہیں ہم نہیں تفصیل میں نہیں جاتے، ہم وہی کہتے ہیں جس طرح ہمارے سلف صالحین امام مالک اور ان سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وارضاہا ام المؤمنین، ان سے ثابت ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا اللہ کی صفات کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ امام مالک سے سوال ہوا اللہ کی صفت استوا کے بارے میں، اللہ عرش میں مستوی ہیں، تو سوال ہوا کہ صفت استوا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا، امام مالک نے الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا، تفصیل کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، ایمان لانا ضروری ہے۔ جب اللہ نے استوا کا ذکر فرما دیا الرحمن علی العرش استوى، جب اللہ نے فرما دیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، ہم آگے سے انکار کر دیں کہ یہ اللہ کی شان کے منافی ہے تو گویا کہ قرآن کی آیتیں اللہ کی شان کے منافی ہوں گی، اللہ خود اپنے شان کے منافی بات کریں گے۔ اللہ کبھی اپنی شان کے منافی بات نہیں کر سکتے، جو اللہ نے بیان فرمایا ہم اس کا اس بات کرتے ہیں، اور جتنا اللہ نے بیان فرمایا ہم اتنا اس بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، تمثیل اس کی بیان نہیں کرتے، اس کو تشبیہ نہیں دیتے مخلوق سے۔ دوسری بات ہے کہ ہم اس کی تحریف بھی نہیں کرتے۔ بعض لوگ اللہ رب العالمین کا چہرہ مانتے ہیں لیکن چہرے سے مراد اللہ رب العالمین کے لیے وجہ مانتے ہیں لیکن وجہ سے مراد چہرہ نہیں لیتے، وجہ سے مراد اللہ کی رضا یا اس طرح کی کوئی چیز مراد لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ مان لیتے ہیں، ید کہتے ہیں، ید سے مراد اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، ید سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ یہ تعویل ہے، یہ تحریف ہے۔ وہ لفظ مان لیتے ہیں لیکن اس لفظ کا معنی کچھ اور بیان کر دیتے ہیں، یہ بھی انکار ہے۔ ہم وہ اللہ کی ذاتی صفات بھی مانتے ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان کی تحریف بھی نہیں کرتے، جو ان کا اصل معنی ہے وہ مانتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں، اس کی کیفیت میں ہم نہیں جاتے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت، اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے چہرے کا اس بات کرتے ہیں جس طرح اللہ نے خود اپنے لیے اس بات فرمایا ہے، اور ہم اس کی تحریف بھی نہیں کرتے۔ ہم اس کا معنی، تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جو اصل معنی ہے وہ اصل معنی بیان کرنے کی بجائے اس کا معنی چینج کر دینا۔ ہم اس کا معنی چینج بھی نہیں کرتے، وجہ سے مراد چہرہ ہوتا ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے چہرے کا اس بات کرتے ہیں جس کو چہرہ کہتے ہیں، لیکن وہ کیسے ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو باقی رہے گا آپ کے رب کا چہرہ جو جلال والا ہے اور جو اکرام والا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ جو ہے بہت ہی جلال والا ہے، بہت ہی اکرام والا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ جلال والا ہے، اکرام والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی ہیبت والا ہے، اتنی کبریائی والا ہے، تو کوئی انسان اللہ کے نافرمانی کرتے وقت اس بات کو سوچ لے کہ وہ اللہ جو جلال اور اکرام والا ہے، جس کا چہرہ جلال اور اکرام والا ہے، وہ اس اللہ رب العالمین کے نافرمانی کر رہا ہے،
یعنی گویا کہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اللہ کی اس صفت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اللہ کے جلال اور اللہ کے اکرام کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اتنے جلال اور اکرام والے رب کی نافرمانی انسان کس منہ سے کرے۔ انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے وقت، ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی کرتے وقت انسان کے اندر ہیبت آ جانی چاہیے، انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا چاہیے کہ میں جلال والے رب کی نافرمانی کروں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی حاصل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اپنی بات ماننے کا حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ اور وہاں دیکھیں آپ تو وہاں اللہ رب العالمین کے چہرے کا ذکر ہوتا ہے۔ گویا کہ یہی بات امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین کے چہرے کی صفت ذوالجلال والاکرام استعمال ہوئی ہے کہ وہ چہرہ جلال والا ہے، اکرام والا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ جس اللہ رب العالمین، جس عظیم ذات کا چہرہ اتنا جلال والا ہے، اس کی نافرمانی انسان کر کیسے سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم پہ غور کریں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ نیک لوگ جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے جلال والے چہرے کی وجہ سے لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، لوگ اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ذکر ہوا قرآن میں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، نیک لوگ اللہ کی محبت میں وہ یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ حالانکہ انہیں خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ کے چہرے کا لحاظ رکھتے ہوئے، اللہ کے جلال اور اکرام والے چہرے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان صحابہ کرام کا، ان اہل صفہ کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگائے رکھیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو لگائے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ کیوں پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام؟ یریدون وجہہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا جلال اور اکرام والا چہرہ، یہ صفت جس کے سامنے ہوگی وہ اللہ کے نافرمانی کی جرت کیسے کرے گا؟ اس کو اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اللہ کی ہیبت، اللہ کا ڈر نہیں آئے گا۔ حضرت ابوبکر کا ذکر ہوا، فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق مراد ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اس جہنم سے جو متقی شخص ہے وہ بچ جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، مراد ابوبکر صدیق ہیں، وہ اس لیے صدقہ نہیں کرتے کہ کسی نے ان پر احسان کیا وہ اس احسان کا بدلہ دیتے ہیں، کسی نے ان پر احسان نہیں کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، کسی کا ان پر کوئی نعمت نہیں ہے، تجزا جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر بلند رب کے چہرے کو تلاش کرتے ہوئے۔ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں ان تمام آیات میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، تو گویا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اتنا جلال اور اکرام والا چہرے والے رب کی نافرمانی کون کس منہ سے کرتا ہے۔ تو ایک انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اللہ کے جلال اور اکرام والے چہرے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، ان دعاؤں کے اندر جو واسطہ دیا گیا ہے زیادہ تر اللہ کو، وہ اللہ کی جلال اور اکرام کا واسطہ دیا گیا ہے۔ اکثر دعاؤں کے آخر میں یا ذا الجلال والاکرام آتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ کئی دعاؤں کے آخر میں یا ذا الجلال والاکرام آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظوا بیا ذا الجلال والاکرام،
اے لوگو یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، الذو بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کا ورد کرنا چاہیے۔ یہ بہت آپ سمجھیے اس میں اعظم ہے اور بہت جلال والا ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ یہ دعاؤں کے آخر میں بھی اللہ کو اللہ کی ان صفات کا واسطہ دینا چاہیے، یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ دیکھیں اکثر جو دعائیں ہوتی ہیں حرمین میں، ان میں آخر میں یا ذا الجلال والاکرام کہہ دیتے ہیں، اور باقاعدہ الگ سے حدیث ہے کہ انسان الگ سے ان کا ورد کرے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے، تم جھٹلاؤ گے۔ فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، سوال کرتی ہے اس سے اللہ سے من فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے دست دراز پھیلاتی ہے، گویا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی فقیر ہے، اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی سوالی ہے، اور اگر کوئی محتاج نہیں ہے، اگر کوئی فقیر نہیں ہے تو وہ واحد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، حیوانات ہوں، پہاڑ ہوں، آسمان ہو، زمین ہو، ہر چیز اللہ رب العالمین سے سوال کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی محتاج ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں دوسرے مقام پر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اگر کوئی غنی اور حمید ذات ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ سے سوال کرتی ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی سے سوال کرنا کسی کو زیب کیسے دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا، کتنے لوگ ہیں بدبختی کہنا چاہیے ان کا نصیب ہی ان کا بگڑ گیا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے سوال کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے سوال کرتی ہے زمین و آسمان کی، جو اللہ سے سوال کرتی ہے، کیا اسے سوال کیا جا سکتا ہے؟ جس سے وہ سوال کرتے ہیں کیوں نہ ہم اس اللہ وحدہ لا شریک سے سوال کریں، جس سے ہر کوئی سوال کرتا ہے۔ سوال کرنا تو اللہ وحدہ لا شریک سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، صرف اللہ کی چمٹ کر عبادت ہونی چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، نہیں لوگوں کو حکم دیا گیا مگر وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہی حضرت ابراہیم کی خصوصیت تھی، ابراہیم حنیفہ، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے تھے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اور اپنی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہم تو فلاں کی شان بیان کر رہے ہیں، ہم تو فلاں سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کے نام پر یہ کیا غلو ہو رہا ہے، کیا شرک ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو سوال کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ سے، وہ اللہ کی فقیر ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ جو فقیر ہے اس سے کیسے مانگا جائے؟ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، اللہ معاف کرے۔ سارے نبی اللہ سے سوال کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے سوال کرتے تھے۔ سوال کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے، شأن حالت۔ اللہ تعالیٰ ہر روز کسی نہ کسی حالت میں ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہو کے نہیں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اللہ ان کی حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے دعا کرے اللہ دعا بھی پوری کرتے ہیں، جو کوئی اللہ سے اپنی حاجت مانگے اللہ اس کی حاجت بھی پوری کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو اللہ اس کو شفا بھی دیتے ہیں، کوئی بندہ مصیبت میں ہے اللہ اس کو اس کی مصیبت سے نجات بھی دیتے ہیں۔ اللہ پیدا کر کے نظام بنا کے فارغ ہو کے نہیں بیٹھ گئے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کی حفاظت ہر دم اللہ فرما رہے ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت چھوڑ دیں تو یہ گر پڑیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ آسمان زمین پر کہیں آسمان گر نہ پڑے۔ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، اللہ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ گر نہ پڑیں۔ زمین و آسمان جب
اللہ نے پیدا کر دیا، وہ اللہ رب العالمین کے ہر دم حفاظت کے محتاج ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کر دیا، انسان دیگر مخلوقات ہر دم اللہ کی محتاج ہیں، ہر دم اللہ سے سوال ہو رہا ہے، اور اللہ ہر وقت کسی نہ کسی حالت میں ہے۔ کسی نہ کسی حالت سے کیا مراد ہے؟ مدد کر رہے ہیں اپنی مخلوقات کی، رزق دے رہے ہیں ان کو، ان کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، شفا عطا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا، آپ سے سوال ہوا کہ یہ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر دم کسی نہ کسی حالت میں ہیں، کیا مراد ہے اس سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، آپ نے فرمایا من شأنہ ان یغفر ذنبا، اللہ کی حالتیں جو کل یوم ہوا فی شأن، یہ کیا حالت ہے اللہ کی؟ اللہ کی حالتوں میں سے یہ ہے اللہ گناہ معاف کریں، ویفرج کربا، اللہ تکلیف دور کریں، ویرفع قوما، کسی قوم کو بلند کر دیں، ویضع آخرین، دوسروں کو اللہ ذلیل کر دیں۔ اللہ ہر دم کسی نہ کسی حالت میں، کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو ذلت دے رہے ہیں، کسی کی گناہ معاف کر رہے ہیں، کسی کو مصیبت سے نجات دے رہے ہیں۔ تو اللہ ہر وقت اپنے مخلوق کو رزق دینے میں، ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ فارغ نہیں بیٹھے۔ چلیں یہ وقت ختم ہو گیا، اس موضوع کو انشاءاللہ کل مکمل کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔